بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اسم اعظم کو پڑھ کر دعا مانگیں گے تو احادیث اور علماء کے مطابق اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص خلوص نیت اور یقین کے ساتھ اللہ کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرے تو وہ رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، ہر جائز حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرماتا ہے۔ نمبر 2، مشکل حالات اور پریشانیوں کا حل۔ جو بھی کسی مشکل میں ہو اگر وہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت اور کشادگی۔ اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کرنے سے رزق میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی اور مغفرت۔ اگر کوئی شخص اللہ سے سچی توبہ کرے اور اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، بیماری سے شفا۔ جو بیمار ہو اور اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ نمبر 6، مشکل امتحانات۔ نوکری اور رشتے کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو کوئی اپنے کیریئر، امتحان، نوکری یا شادی کے مسئلے میں ہو اسم اعظم کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ اس کی مشکل آسان کر سکتا ہے۔ نمبر 7، دل کے سکون اور روحانی ترقی۔ جو شخص روحانی ترقی اور دل کا سکون چاہتا ہو وہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو اللہ اسے قلبی اطمینان عطا کرتا ہے۔ اسم اعظم کیا ہے؟ مختلف روایات میں مختلف الفاظ کو اسم اعظم قرار دیا گیا ہے، لیکن کچھ مشہور الفاظ درج ذیل ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ اسم اعظم پڑھنے کا طریقہ۔ نمبر 1، وضو کر کے پاک صاف جگہ پر بیٹھیں۔ نمبر 2، عاجزی اور خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 3، اسم اعظم کو کم از کم 3 یا 7 بار پڑھیں اور پھر اپنی حاجت مانگیں۔ نمبر 4، دعا کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اگر آپ کو کسی خاص دعا کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسم اعظم کے ساتھ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔